جنگ احد۔ میدان بدر میں قریش کے ایک بہت بڑے لشکر نے مٹھی بھر مسلمانوں سے وہ کھلی شکست کھائی تھی کہ وہ عرب کے بہادروں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ وہ چوٹی کے بہادر اس لڑائی میں مارے گئے تھے کہ برسوں ان کی یاد دلوں سے نہ مٹ سکتی تھی۔ انتقام کا خون ان کی رگوں میں کھول رہا تھا اور اسلام کی تباہی و بربادی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کی حالت خراب تھی، گھر گھر ماتم تھا اور وہ دل خراش بین ہو رہے تھے کہ سننے والوں کی چھاتی پھٹی جاتی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں تانے دے دے کر اپنے مردوں کا کلیجہ چھلی کیے دیتی تھیں اور ان کے جذبہ انتقام کو ابھار ابھار کر ایک بار اور جنگ کرنے کے لیے ابھار رہی تھیں۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک ان کے مقتول عزیزوں کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے گا وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایک تکیے پر سر نہ رکھیں گی، بالوں میں تیل نہ ڈالیں گی، چوٹی نہ گوندیں گی اور لذیذ غذائیں نہیں کھائیں گی۔ ان سب میں امیر معاویہ کی ماں ہندا زوجائے ابو سفیان پیش تھی۔ سب سے زیادہ اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلتی تھی اور جہاں 4 آدمی بیٹھے نظر آتے تھے ان کو غیرت دلا کر جنگ پر آمادہ کرتی تھی۔ عرب کے شاعروں نے الگ غدر مچا رکھا تھا، جوشیلے اشعار میلوں اور بیٹھکوں میں پڑھ کر عداوت کی آگ بھڑکاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے جوشیلے گیت گلی کوچوں میں گا گا کر جنگ کی طرف بلاتے تھے۔ غرض کی ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ در و دیوار سے آوازیں آ رہی تھیں، انتقام انتقام۔ ابو سفیان ندامت سے گھر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا جب ہندا نے بہت جھنجھوڑا اور اپنا یہ آخری فیصلہ سنا دیا کہ اگر وہ جنگ کی تیاری نہیں کرے گا تو وہ اس کے گھر سے نکل جائے گی اور عمر بھر کبھی صورت نہیں دیکھے گی۔ تب تو اس نے بھی مارنے مرنے کی ٹھان لی اور ایک دن چند سواروں کو لے کر مدینے کی طرف چل کھڑا ہوا۔ ایک انصاری کو تنہا پا کر قتل کر ڈالا، پھر ان چند مکانوں کو جو شہر کے کنارے پر تھے آگ لگا دی۔ ابو سفیان کے حملے کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر تاخیر کیے ابو لبابہ کو اپنا جانشین بنا کر مدینے میں چھوڑا اور مسلمانوں کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیادت سنبھالی۔ جب ابو سفیان اور اس کے بزدل ساتھیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے اور راستے میں سویق کے تھیلے پھینکتے جا رہے تھے تاکہ انہیں بھاگنے میں مزید آسانی ہو۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ اس ناکامی پر قریش کے تن بدن میں اور زیادہ آگ لگی اور پوری طرح ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جنگ کے اخراجات کا مسئلہ غور طلب تھا۔ آخرکار صلاح و مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ جو منافع کی رقم لایا ہے وہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں صرف کیا جائے۔ سب نے اس رائے کو منظور کر لیا اور لشکر کا باقاعدہ انتظام شروع ہو گیا۔ ابو سفیان نے اس مقصد کے لیے عمرو ابن عاص ابن زبری اور ابو عزہ جیسے افراد کو دوسرے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کا کام سونپا اور بالآخر اپنے لشکر کے ہمراہ جس کی تعداد 3000 افراد تک بتائی گئی ہے، جن میں 700 افراد زرہ پوش تھے، مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ خبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام اصحاب کو جمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے یا شہر سے باہر۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہنا چاہیے تاکہ سامان رسد کی فراہمی میں بھی آسانی رہے اور سب لوگ آسانی سے اس جنگ میں شرکت بھی کر سکیں، مگر اکثر لوگوں نے اس رائے کو ناپسند کیا اور کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کو شکست ہو گئی تو وہ بہت آسانی سے ہمارے اہل و عیال کو گرفتار کر سکیں گے اور مکانات کو جلا کر راکھ کر دیں گے، گھر کا سامان لوٹ کر لے جائیں گے۔ غرض کثرت آرا سے یہی طے پایا کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیں اور شوال سن 3 ہجری میں جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، جن میں 100 مجاہد زرہ پوش تھے، مدینے سے روانہ ہو کر احد پہاڑ کے دامن میں جو وہاں سے قریب ہی تھا جا پہنچے اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے مناسب اور بہترین مقامات اپنے قبضے میں کر کے ہر شخص کی طاقت و قوت کے لحاظ سے اس کو جنگی خدمات سپرد فرما دی۔